السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں بزم حق کے تمام عہدیداران کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس مبارک پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام حضرات کے اشعار سنے، بڑے اچھے لگے ماشاءاللہ۔ ہر ایک نے اپنے اپنے خیال سے، اپنے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو سامعین محترم، میں صرف چند منٹ کی حاضری لگوا کے پھر اجازت چاہوں گا۔ ویسے میرا مزاج کچھ اس طرح کا ہے کہ میں اپنے بیانات کے اندر ایک اہم پیغام دیتا ہوتا ہوں۔ آپ لوگوں تک میرا وہ پیغام پہنچتا ہوگا بذریعہ سوشل میڈیا کہ آج کا دن اور پروگرام جو ہے اسپیشلی شیر خدا، برادر مصطفیٰ، مولود کعبہ، کامل الایمان والدین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا و مولانا و مرشدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہے، ان کی شان کے حوالے سے ہے۔ مگر یہاں میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے دو ذرائع رکھے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے محبت اہل بیت اور دوسرا ذریعہ ہے محبت اصحاب پیغمبر۔ یہ دونوں محبتیں جو ہیں کامیابی کے لیے، سرخروئی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اہل بیت کی زندگیوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے اور ملتی ہے کہ انہیں کیسے عقیدت اور محبت تھی اصحاب پیغمبر کے ساتھ۔ اور جب صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف میدان کربلا کے اندر نہ دیکھا کریں بلکہ امام حسین اور امام حسن کو ابو بکر کے کندھوں میں بھی دیکھا کریں۔ امام حسن و حسین کو سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ منبر رسول پہ بھی دیکھا کریں کہ ایک دائیں طرف ہے دوسرا بائیں طرف ہے۔ سیدنا امام علی مقام کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ بھی دیکھا کریں کہ جب یہی جنت کے دو شہزادے تلواریں لیے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کھڑے تھے اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے مائی کے لال کی جرت نہیں تھی کہ اس دروازے سے سیدنا عثمان پر حملہ کر سکتے۔ دشمن دوسری طرف سے آ کر اس نے حملہ کیا اور سیدنا عثمان کو شہید کیا۔ تو مولا علی کون علی کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کھانا اکیلے تناول نہیں فرماتے تھے۔ یہ محبت کی ایک دو آخری باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی کو ساتھ ملا کر بٹھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ کے سامنے ایک بنا ہوا پرندہ لایا گیا، آپ نے دعا کی حضور علیہ السلام نے، اے اللہ آج اس شخص کو میرے ساتھ کھانا کھلانے کا موقع دے اور میرے پاس بھیج۔ اے اللہ جسے تجھے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تجھے جس سے زیادہ سب سے محبت ہے، اے اللہ آج اس شخص کو میرے پاس بھیج۔ تو پھر سامعین محترم، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو آپ کی یہ دعا عرشوں پہ پہنچی اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازہ بجتا ہے، باہر دیکھا جاتا ہے کہ دروازے پر کوئی اور موجود نہیں ہے، مولود
کعبہ موجود ہے. سیدنا مولا علی تشریف لائے کہ حضور نے دعا کی تھی اے اللہ اس کو بھیج جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو پھر جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ موجود تھے. تو آپ کی ذات، آپ کی شان، آپ کا مقام بلند و بالا ہے. زندگیاں گزر جائیں، بسر جائیں اور بندہ ان کی شان کو بیان کرتا رہے. زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، قلم کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، مگر شان علی ختم نہیں ہو سکتے. یہاں ایک اور محبت کی آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. امیر معاویہ بیٹھے تھے، مسند نشین تھے، اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں. امام حسن تشریف لائے. حضرت سیدنا امیر معاویہ نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر ایک طرف ہوئے اور سیدنا امام حسن کو اپنی جگہ پہ بٹھایا. دربار میں وہاں موجود لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے یہ کیا کیا؟ خود اٹھ گئے ہیں اور ایک جوان کو آپ نے اپنی مسند پہ بٹھا دیا ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اس کا احترام کیوں نہ کروں، کیونکہ مجھے حسن سے کوئی اور نظر نہیں آتا، مجھے حسن سے نبی نظر آتا ہے. میں بزم حق احمد پور سیال کی جانب سے تشریف لانے والے جناب قبلہ سید حیدر عباس شاہ صاحب رئیس اعظم پیرلی بھیڑی، ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. آپ نے شفقت فرمائی، ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. آپ کے ساتھ جناب ارشاد صاحب تشریف لائے. میں آپ کی بھی محبتوں کا مشکور و ممنون ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب احباب جتنے بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہمارے ساتھ محبتوں کا یہ سفر جاری رکھیں گے. میں ایک بار پھر محسن احمد پور سیال جناب چودھری محمد ریاض جٹ کے صاحبزادہ جناب محمد حسن معاویہ جٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. ان کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر مشکور و ممنون ہوں جناب قبلہ استاد محترم سید محمود الحسن شاہ بخاری صاحب کا کہ آپ نے محبتوں کا اظہار فرمایا اور تشریف لائے. میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں. اسی کے ساتھ میں مشکور و ممنون ہوں جناب معین اقبال بھٹا صاحب کا. ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہمارے ساتھ محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں، ہمارے پروگرام کی رونق بنتے ہیں، ہمارے پروگرام کی رونقوں کو والا کرتے ہیں. جناب معین اقبال بھٹا صاحب کا ان کی خصوصی کاوشوں کے نتیجے میں آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے. اب میں اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے جانے کے لیے دعوت اظہار خیال دیتا ہوں جناب استاد محترم قبلہ سید محمود الحسن بخاری صاحب کو. آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال رسول کریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام مہمانان گرامی کی طرف سے، تمام اہلیان علاقہ امن پور سیال کی طرف سے، اگر میں دور سے آنے افتخار احمد خان بلوچ کا شکریہ ادا نہ کروں تو کنجوسی کا مطلب. اور قبلہ مولانا سید ضیاء الحسن شاہ صاحب دامہ برکاتہ العالیہ، جناب حسن معاویہ جٹ صاحب، محمد احمد قادری صاحب، اور بالخصوص میرے عزیز محترم ڈاکٹر محمد اقبال مولانا صاحب، جناب ناصر عباس صاحب، میرے انتہائی
دل سے محبت کے اظہار کے لیے جناب میرے عزیز محترم سید زادہ صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے شخصیت اور تمام صافی کرام، سیف اللہ صدیقی صاحب، محمد عرفان ہرپل صاحب، تمام شعراء کرام، بالخصوص محمد عثمان حیدری صاحب انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ وہ اپنی نقابت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اور آخر میں اگر میں باب حق کا نام نہ لوں تو یقیناً مجھ سے سب سے بڑا کنجوس کوئی ہوگا، اور چونکہ مجھے آل نبی اولاد علی کے ساتھ نسبت ہے، میں اپنی اس محبت، اپنی اس عقیدت، اپنی اس الفت، اپنی اس نسبت کے اندر میں مچلنے والا جو میرا طوفان موج زن ہے، اس میں غوطہ زن ہو کر میں بزم حق کے تمام اراکین کو مبارک دیتا ہوں کہ میری بات انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز حقیقت پر مبنی ہوگی 100% کہ آپ لوگوں کو میں ایک پیام مسرت دیتا چلا ہوں کہ آپ نے یہ جو حسین، بہترین، ماہجبین، انتہائی دل نشین جو محفل کا انعقاد کیا ہے، میں آپ کو یہ پیام مسرت دینے لگا ہوں کہ جب روز محشر آپ وہاں اس عدل انصاف کی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اس دن آپ نے یہ آج کے دن کے حوالے سے یہ ٹکٹ میرے سید المرسلین، خاتم النبیین، سید الحسنین کریمین، ان کے سامنے اور میرے آقا، میرے مرشد حضرت ویر مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، سید علی مرتضیٰ کے سامنے یارو آج کے دن سے یہ ٹکٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ اور میرا یقینی طور پر ایمان ہے، میں ایمان کے اس جذبات کے ساتھ آپ کو ویسے میں مدثرہ نہیں کرنے لگا، آپ کی روز محشر جب میرے آپ کے آقا و مولا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کھڑے ہوئے انشاءاللہ۔ جہاں تک شعراء کا تعلق ہے، ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور جب میں ڈاکٹر صاحب غلام مصطفیٰ جی ایم صاحب، میرے عزیز انتہائی عزیز محمد یونس جمیل صاحب، میں کن کا نام لوں چونکہ وقت کا تنگی کا مجھے احساس ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج سیرت علی، سورت علی، ان کی شہادت علی یارو، اس سے بڑھ کر ہم اپنی عقیدت کا کیسے اظہار کر سکتے ہیں، جس کی پیدائش بھی اللہ کے گھر میں ہوتی ہے اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں، اور جب میں شعراء کے ایک ایک شعر پر نظر دوڑاتا ہوں کہ مجھے اپنا زمانہ ماضی یاد آتا ہے، کیونکہ آپ میں سے اکثر میرے ایکس مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ سکول فیلوز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور میں کیا کہوں اس سے بڑھ کر، اور میں کیا کہوں کہ یارو میں اس بزم حق کا تمام اراکین عہدیداران کا انتہائی مشکور ہوں کہ میں خالی دامن لے کے یہاں آیا تھا،
اور میں ان کی محبت و عقیدت و انتہائی انس و پیار کے الفاظ سن کر آج الحمدللہ میں اپنے دامن نبوتیوں سے بھر کے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سب کچھ مجھے دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے, مجھے دیکھ کر یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جتنے نوجوان چمن ہیں یہ میرے قسم کے سارے پھول الحمدللہ میرے ہاتھوں سے لگائے گئے ہیں. ناصر عباس صاحب ان کا میں آپ کا نام لینا بھول گیا. اور جب میں اپنے ماضی کے دریچے میں جان کر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ شعر یاد آ جاتا ہے, یاد ماضی عذاب ہے یار, یاد ماضی عذاب ہے یار, چھین دے مجھ سے حادثہ میرا. واہ جی واہ, واہ جی واہ استاد کمال کمال, واہ جی واہ. تو میں آپ کے مابین زیادہ دیر سما خراشی نہ کروں, آپ کے اس قیمتی وقت کا مجھے احساس ہے. اور آخر میں دعائیہ الفاظ تو قبلہ مولانا سے ضیاء الحسن شاہ صاحب فرمائیں گے. البتہ میں بھی آپ تمام احباب کا, بالخصوص بعد میں حق کے راکین کا, ان کا میں جن الفاظ میں شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اور ان کے لیے میری یہ دعا ہے, اے اللہ کریم ان کی محنت کو, ان کی کوششوں کو, ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اور ان کو پہلے بھی انہوں نے ایک محفل سجائی تھی, ڈاکٹر مولانا صاحب نے بھی سجائی تھی, مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. تو ان تمام احباب نے یہ محنت اور مساعی جمیلہ سے کام لیتے ہوئے آج ہم سبھی کو جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے داماد, ان کے ویر کے نام سن کر ہم بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں. آخر میں آخری جملہ عرض کر کے میں اجازت دوں گا کہ تمام شعراء میں سے کسی نے حضرت المرتضیٰ کی تعریف کے لیے کچھ کلمات کہے, کسی نے کچھ کہے. صرف ایک میرے شاعر دوست عزیز نے ایک یہاں اظہار کر گئے. میں انتہائی عبادت کے ساتھ تمام احباب کا اور شعراء کرام کا اپنی محبت, عقیدت اور جہاد کو بلوغ خاطر رکھتے ہوئے جو میرے آپ کے آقا ہیں, شافی محشر ہیں, ان کا فرمان آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں, جنہوں نے فرمایا کہ میرے اس ویر کا نام کرم اللہ وجہ کریں, کرم اللہ وجہ پڑا کریں. کیوں؟ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ وضاحت فرمائی تھی کہ میرے جو ویر ہیں, میرے جو یہ بھائی ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ, ان کے چہرے کا زیارت کرنا, ان کے چہرے کی تلاوت کرنا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ جی واہ, واہ جی واہ, بہت. تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام کا ایک بار پھر تہ دل سے مشکور. السلام علیکم. جناب قبلہ محمود الحسن بخاری صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. میں آپ کی محبتوں کا مشکور ہوں. پروگرام کے آخر میں دعا کروائیں گے جناب قبلہ قاری سید ضیاء الحسن شاہ صاحب. ان کی آمد سے قبل میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مار مظفر علی گل صاحب کا, ان کے رفقا, جتنے احباب, جناب حافظ عثمان حیدر صاحب کا, باقی جتنے احباب ان کے میں نام نہ لے سکا, وقت کی تنگی کے باعث میں آپ سب حضرات کا ایک بار پھر معزز مہمان گرامی کا, تمام شرکائے محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جناب قبلہ قاری سید ضیاء الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں جناب قبلہ قاری سید ضیاء الحسن شاہ صاحب.
الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین آج کے ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ پروگرام اس ہستی کا پروگرام ہوا ہے کہ جس کے بارے میں تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اپنی امت کو بھی پیغام دیا تھا، اے میری امت میرے علی سے محبت کرنا۔ اے اللہ ہم نے آج ٹوٹی پھوٹی محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جس نے جس انداز کے ساتھ بھی اپنی حاضری لگوائی ہے، صحیح العقیدے کے ساتھ اپنی حاضری لگوائی ہے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی آمد کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے بزم حق کے جو جتنے بھی حضرات ہیں یا اللہ انہوں نے محنت کی ہے، کاوش کی ہے، اللہ ان کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔